إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، شیطان سے حفاظت کیسے پائیں، اس عنوان کے تحت پچھلے کچھ دروس سے مسلسل گفتگو جاری ہے، اور اس عنوان کی اہمیت کے پیش نظر تفصیل سے ہم ان باتوں کو جان رہے ہیں جن کے ذریعے سے ایک مسلمان شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شیطان کو انسان کا دشمن بتایا ہے، اور اللہ کا بتا دینا کافی ہے۔ انسان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہوتی ہے۔ جب اللہ کوئی چیز بتا دے تو ایک ایمان والے کے لیے اللہ کا بتانا ہی خود دلیل ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ اس سے دوستی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، وہ دشمن ہے اور رہے گا۔ تم کو اس سے دوستی نہیں بنانا ہے، تم کو بھی جوابی طور پر اس کا دشمن ہی بننا ہے۔ اور دشمن کے باب میں انسان ہمیشہ یہ طریقہ اپناتا ہے کہ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اگر وہ اچھے سے آپ سے بات کرے تو آپ کو اور ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات بتائے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تو آدمی اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ دشمن بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس سے جنگ تو نہیں کر سکتے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا اعتبار نہ کریں۔ دنیا کا دشمن ایسا ہو سکتا ہے کہ آج وہ دشمن کل دوست بن جائے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کا دشمن ہوتا ہے، لیکن آپ کے اخلاق کے ذریعے سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ دوست بن جاتا ہے۔ کبھی اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، وہ دشمنی چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی انسانیت کا احساس اس میں تازہ ہو جاتا ہے، اس کی انسانیت بیدار ہوتی ہے، وہ اپنی دشمنی چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ کبھی دشمنی نہیں چھوڑتا، لیکن وقتی طور پر آپ کا ہمدرد ہو جاتا ہے۔ ہمارا جھگڑا باقی ہے، لیکن فی الوقت اس کے حالات خراب ہیں تو میں بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کروں گا، مدد کا محتاج ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن تعلقات ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، لہٰذا اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمدردی کر رہا ہوں، انسانیت کے نام پہ چلو۔ تو انسان کا ایسا ہوتا ہے، شیطان کا ایسا نہیں ہے، وہ کبھی بھی آپ کا ہمدرد ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی دشمنی
دوستی میں تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی نفرت اور اس کا حسد کبھی بھی خیر خواہی اور ہمدردی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ برا ہے، برا چاہتا ہے، اتنا برا چاہتا ہے کہ اس نے انسان کے برے چاہنے میں اپنا برا کر لیا۔ انسان کی دشمنی میں، نفرت میں، حسد میں اس نے اپنی آخرت بگاڑ دی۔ اتنا دشمن ہے وہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دشمن ایسا ہوتا ہے، میرا برا ہو چلے گا لیکن تیرا برا ضرور کروں گا۔ انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی بدترین مثال اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، کہ میرا کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس کا برا کروں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنم کی آگ میں جلنے والے بن جائیں۔ وہ تو جانے والا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے، اور اس کے لیے وہ اہل ایمان کو، انسانوں کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بے دین بنا دے۔ یا تو بے دینی ایسی ہو کہ اسلام سے ہی نکل جائے، اس کا عقیدہ خراب کر دے، اس کو شرک میں مبتلا کر دے، کفر میں مبتلا کر دے، اس کے دل میں شک پیدا کر دے۔ یا پھر ایسا کرتا ہے کہ اسلام پر تو باقی رہے گا لیکن اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے، کبھی بدعات میں، ایک غلط کام کو، ایک برائی کو، بے دینی کو دین بنا کے پیش کرے اور آدمی زندگی پر عمل کرتا رہے، اور کبھی شہوات کے راستے سے اس کے پاس آتا ہے۔ بدعات شبہات والی چیز ہے، کنفیوژن، غلط کو صحیح سمجھنا، اور کبھی شہوتوں کے راستے سے آتا ہے، شراب، جوا، زنا، چوری، غیبت، جھوٹ، خیانت، ظلم، اور نہ جانے کتنی شکلیں ہیں کہ انسان کسی چیز کی چاہت میں یا کسی چیز کی نفرت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ شریعت کی حدیں پھلانگ جاتا ہے۔ دو میں سے ایک ہوتا ہے، چاہت یا نفرت۔ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، لذتوں کی طلب، چوری، زنا اور اس طرح کی جتنی خیانت وغیرہ ہے، مال چاہیے یا شہوت اپنی پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آدمی چاہتا ہے کچھ اور غلط کرتا ہے، حدیں پھلانگ جاتا ہے۔ کبھی کسی کی نفرت ہوتی ہے، اس کے خلاف بہتان، اس پر جھوٹ باندھنا، بہتان باندھنا، اس پر ظلم کرنا، اس کی بدخواہی کرنا، تو انسان اس کا بگاڑنے کے لیے کرتا ہے، حدیں پار کر جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کو کبھی عقیدے کے راستے سے، منہج کے راستے سے شبہات میں مبتلا کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے تاکہ یہ دین سے نکل جائے، یا پھر یہ کرتا ہے کہ اسے گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے، نہیں کرنے کا کام کروائے گا، کرنے کا کام سے روک دے گا، فرائض کے باب میں اس کو کوتاہ بناتا ہے، یا پھر گناہوں کے باب میں اس کو چست بناتا ہے، یا تو سست کرے گا یا تو چست کرے گا، نیکیوں میں سست، فرائض میں، اور گناہوں میں چست۔ تو شیطان کا یہ حربہ ہے، شبہات اور شہوات، اور اس کا طریقہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست انسان کے دل میں خیالات ڈالے، اور اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں بات یہ آئی ہے، یہ میری بات ہے، اس کو شیطان دکھتا نہیں ہے، اور شیطان جب اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کو سننے نہیں آتا ہے کہ کہیں سے کوئی بول رہا ہو، نہیں، اس کو اپنے دل کی پکار وہ سنائی دیتی ہے، اس کو لگتا ہے یہ اندر سے آ رہا ہے،
اندر سے بات آ رہی ہے اور انسان اس کو اپنا خیال اپنا ارادہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے والا بن جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو شیطان انسان کا دوست نہیں ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ یعنی اگر اس کی طرف سے کوئی بات تمہارے پاس آ رہی ہے اور وہ تم کو بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارا اچھا ہے، بھروسہ مت کرو، اس میں اچھا نہیں ہوگا تمہارا کیا اچھا ہے اور تمہارے لیے کیا برا ہے بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تم اللہ والے علم پر، اللہ کی بات پر بھروسہ کرو گے یا جس کو اللہ نے تمہارا دشمن بتایا اس کی بات پہ بھروسہ کرو گے؟ تو اندر سے آنے والی بات کے مقابلے میں، یاد رکھیے، اندر سے آنے والی بات کے مقابلے میں اوپر سے آنے والی بات کو مقدم کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ دل کی بات نہیں، رب کی بات، اللہ کی طرف سے کیا آیا، اوپر سے کیا آیا، اندر سے کیا آیا نہیں، اس پہ بھروسہ مت کیجیے۔ وہ آپ کی عقل کی اپج بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں کوئی بات آئی، یا وہ شیطان کی طرف سے آنے والا وسوسہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں بھی قابل اعتماد چیزیں نہیں ہیں۔ اندر سے آنے والی بات بھی نہیں، شیطان کی طرف سے آنے والی، باہر سے آنے والی بات بھی نہیں، کیونکہ انسان کی اپنی عقل سے آدمی دین کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے نبی اگر آپ ان کی خواہشات، ان کے فلسفے، ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، یعنی جو لوگ آپ کے اطراف ہیں، جو جاہلیت میں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ والے دین پر نہیں ہیں، اپنی عقل سے کچھ بھی صحیح کچھ بھی غلط بولتے ہیں، اگر ان کی اس چاہت، ان چاہتوں کے پیچھے یا ان کی آئیڈیالوجی کے پیچھے، ان کے فارمولوں کے پیچھے، ان کے فلسفوں کے پیچھے آپ چلنے لگ جاؤ، جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی محافظ ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ نصیر ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے ہم کو بتایا کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی بات کو نہیں لینا ہے، اور شیطان کی طرف سے آنے والی بات کو تو قطعاً نہیں لینا ہے، نہ دل میں سے آنے والی بات کو لینا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی بات کے مطابق ہو یا اللہ کی بات کے مخالف نہ ہو تو ایسی چیزیں دنیا کے معاملے میں لے سکتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں نہیں۔ دین کے معاملے میں جب تک دلیل نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مخالف کہاں ہیں دین کے، اکثر شیطان اس میں شبہ ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ امت کا یہ مانتا ہے کہ بھائی یہ دین کی کس چیز کے خلاف ہے، نہیں ہے نا، تو یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں آپ کر سکتے ہو، دین کے بارے میں نہیں۔ دین کے معاملے میں جب تک کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ خلاف ہونا نہ ہونا یہ قاعدہ نہیں ہے، خلاف ہونا نہ ہونا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر موٹی مثال جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں، جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، عید کے دن کی اذان، عید کے دن اذان دینا۔ اب یہ کریں یا نہ کریں، کیا یہ امت میں عمل رائج ہے؟ ایسی مثال جس کو سب سمجھتے ہیں۔ کیا عید کے دن عید کی نماز کی اذان ہوتی ہے؟ فجر کی تو ہوتی ہے، ظہر کی بھی ہوتی ہے، بیچ میں عید کی نماز کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے،
اس میں اذان ہوتی ہے، فجر میں ہوتی ہے، ظہر میں ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے. نماز ہی تو ہے نا، وہ نماز ہی ہے، اس کے لیے اذان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان نمازوں کے لیے تو اذان ہے، فجر کے لیے، ظہر کے لیے، لیکن ان کے درمیان جو عید کی نماز ہے اس کے لیے اذان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا کیا، ایسا نہیں کیا. کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بس جیسا کیا ویسا ہم کرتے ہیں. اب اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ عید کی نماز کس چیز کے مخالف ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے کیا بتائیں گے اس کو؟ کس آیت کے خلاف ہے، کس حدیث کے خلاف ہے، منع کہاں ہے؟ تو منع ہوگا تو مخالفت ہو رہی ہے. آدمی یہ بدعتوں کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے. عید کی نماز تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بقیہ باتیں دین کی سمجھ میں نہیں آتی. شیطان انسان کے دل میں وسوسے اس طرح سے ڈالتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے اس کو. شبہات، ڈاؤٹس، التباس پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا قاعدہ بگاڑ دیتا ہے. ترازو ہی خراب ہو جائے تو سارے وزن خراب ہونے والے ہیں. ترازو اگر خراب ہو جائے کسی کی تو جتنے بھی وزن کرو آپ سب کیا ہوں گے؟ غلطی نکلنے والے ہیں. تو ترازو خراب کر دیتا ہے، وہ اصول بگاڑ دیتا ہے، قاعدہ بگاڑ دیتا ہے تاکہ اس کے سارے فیصلے غلط ہو جائیں. تو شیطان دو راستوں سے آتا ہے، شبہات اور شہوات. شبہات عقیدے اور منہج میں ہوتے ہیں، اور کبھی حلال و حرام میں بھی ہوتا ہے. لیکن بڑا خطرناک شبہ کیا ہے؟ عقیدے اور منہج کا، کہ انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک پیدا کر دے، رسول کے بارے میں شک پیدا کر دے، قرآن کے بارے میں شک پیدا کر دے، اسلام اور اسلام کے احکام کی حقانیت پر شک پیدا کر دے. شک پیدا کرنا، ڈاؤٹس. اور شہوات میں ہوتا ہے کہ ترغیب دیتا ہے یا روکتا ہے. شہوتوں کا کیا ہوتا ہے؟ اب شہوت کا ہوتا یہ ہے، یا تو لذت چاہیے یا تو راحت چاہیے، دو میں سے ایک ہے. راحت چاہیے، روزہ نہیں رکھنا ہے، دین کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرنا ہے، تکلیف نہیں اٹھانا ہے، تو مجھے راحت چاہیے، سو جاؤ، نماز مت پڑھو. یا لذت چاہیے، لذت چاہیے، نگاہوں کی حفاظت نہیں، زناکاری، جھوٹ، غیبت، پیسہ حرام طریقے سے کمانا، مجھے کچھ چاہیے. تو کچھ چاہیے کے لیے آدمی غلط راستوں پر جاتا ہے. شہوات، شبہات اور یہ شہوات ہے، لذتوں کی طلب. یا پھر فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے راحت کے لیے. تکلیف کون اٹھائے گا بھائی؟ اتنی پابندیوں میں کون جیے گا؟ کہ عورت یہ کہے کہ حجاب میں بہت تکلیف ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم حجاب نہیں کرتے ہیں. تکلیف نہیں چاہیے، تکلیف نہیں چاہیے. تو شرعی احکام جتنے ہیں ان میں کیا کرتا ہے؟ کرنے کے کام میں سستی پیدا کرتا ہے، اور نہیں کرنے کا کام اس میں رغبت دلاتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے. یہاں کہا یدعو، اس میں اس بات کی طرف ذہن انسان کا مبذول، اس کی توجہ مبذول کرائی گئی، اس کو دھیان اس طرف لے جایا گیا ہے. کیا؟ تیرا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، وہ آواز دیتا، چل کے جاتا تو خود. وہ مجبور نہیں کرتا انسان کو کہ زبردستی انسان سے کچھ کرا دے، بلکہ وہ انسان کو آواز دیتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے، اس کو اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور انسان اس کی بات مان لیتا ہے. اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اپنی آزادی سے وہ کرتا ہے، اور بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے.
تو اس کا دھوکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے انداز میں بات کو پیش کرتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، بھروسہ مت کرو. وہ بتاتا تمہارا اس میں بہت فائدہ ہے، یہ چیز بہت زبردست ہے، نہیں تو پچھتاؤ گے. ہر انسان دھوکے میں آ کے وہ کر بیٹھتا ہے اور بعد میں افسوس کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف لپکے، وہ اللہ کی پکار کو سنے، اللہ کی بات کو قبول کرے، اللہ کی رہنمائی کے تابع ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے. وہ اللہ کا بندہ بنے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں حفاظت کے لیے بندگی کو شرط بتایا. شیطان نے جب کہا میں بھٹکاؤں گا ان کو، گمراہ کروں گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور اے نبی آپ کا رب آپ کے لیے وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ اس پر توکل کریں تو وہ کافی ہو جائے گا. آپ اس پر بھروسہ رکھیں تو آپ کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور اپنا معبود ماننا، اپنے آپ کو اللہ ہی کا بندہ بنا دینا، اللہ کی بندگی کا اہتمام کرنا، ایک عملی اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے. دو، اپنے سارے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا. میں نہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا. توکل کس کو کہتے ہیں؟ سارے اسباب اور اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی مشیت کے تابع. اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگی، اللہ مدد کرے گا تو میں کامیاب ہوں گا. میں نہیں، اللہ. اسباب کا انکار نہیں کرنا، لیکن اسباب کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ماننا. خود سے نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. وسائل کی اپنی اہمیت ہے. جو اوصاف اللہ نے ان وسائل میں، اسباب میں، چیزوں میں رکھے ہیں ان کو تسلیم کرنا، لیکن ان کو اللہ کی مشیت سے آزاد نہیں ماننا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ دوائی ہے اور دوائی کے ذریعے شفا ملتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو ملتی، نہیں تو نہیں ملتی. ہر بار، ہر کیس الگ. یہ دوا ہے لیکن یہ دوا شفا دے گی؟ دوا میں شفا ہوتی ہے، یہ شفا ہی کے لیے ہے اور تجربہ بھی اس پر شاہد ہے، لیکن اللہ جب چاہے تو، نہیں تو نہیں. ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ توکل ہے کہ انسان اسباب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی مشیت کو دیکھنے لگ جائے اور اسباب کو مشیت اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت کے تابع مانے، آزاد نہیں. تو ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ توکل ہے. تو توکل کرنے والے بندوں کے لیے اللہ کافی ہے. ان عبادی، میرے بندے، بندگی، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پہ زور نہیں چل پائے گا. مطلب اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے شیطان سے سیکیورٹی کے لیے. کس کا بندہ ہے تو؟ صرف اللہ کا ہے یا بٹا ہوا ہے، کٹا پھٹا بٹا؟ نہیں، صرف اللہ کا بندہ. اور وکفا بربک وکیلا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی کارساز ہے، بگڑی بنانے والا، تیری نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کاموں کا بنانے والا. اللہ کافی ہے.
معلوم ہے کہ اگر اللہ حفاظت پر آ جائے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں یہ بھی ہونا نہیں, اللہ ہے تو بس ہو گیا, اللہ ہے تو بس. تو اللہ کے سوا کوئی حفاظت کر سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں بتایا میرے بندوں کے لیے میں کافی ہوں. تو معلوم ہے کہ یہاں اپنی توحید کو صحیح کرنا ضروری ہے. شیطان سے بچنے کے لیے بندگی ہونا چاہیے, اللہ کا بندہ ہونا چاہیے, کسی اور کا نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ ہے کا مطلب شرک ہو گیا ہے. اللہ کا بندہ, اور بندگی بھی کیسی کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام اور سارے وسائل کو اللہ کے حکم کے تابع ماننا, ان میں نفع نقصان ڈالنے والا اللہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا, اپنی صلاحیت, اپنے اسباب وسائل یہ وہ سب کچھ نہیں, ان کا استعمال کرنا لیکن ان کو حد میں رکھنا, ان کو اللہ کے حکم کے تابع مان کے چلنا, آزاد نہیں, خود سے یہ کچھ نہیں کر سکتے, نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان. یہ اگر کرے آدمی, ایسے آدمی پر شیطان کا زور چل سکتا نہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اس باب میں یاد رکھنا ضروری ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی حفاظت مل جائے تو آدمی محفوظ ہے, اور اللہ کی حفاظت نہ ملے تو کتنا بھی سمجھدار, عقل مند, چالاک, ایکسپرٹ, جو بھی آپ اس کے لیے ایڈجیکٹیوز لائیں, کچھ کام کا نہیں, وہ رزلٹ آنے والا نہیں. اللہ حفاظت نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی حفاظت ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے استعاذہ. استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگنا, اللہ سے اس کی حفاظت مانگنا. استعاذہ کہتے ہیں اللہ سے, اللہ میری حفاظت کر, مجھے بچا لے, مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اس طرح کے جو کلمات آتے ہیں جس کو اعوذ سے شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ باللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم, شیطان سے جو رجیم ہے, مرجوم ہے, جس کو رجم کیا جاتا ہے آسمان میں. جب بھی جاتے ہیں سننے کے لیے, آگ کے شعلے مار کے جیسے رجم کیا جاتا ہے, وہ آگ کے پتھر مارتے ہیں, ان کو بھگاتے ہیں وہاں سے, آسمان میں سے بھاگو یہاں سے. تو وہاں سے ان کو آگ کے شعلے ان پر برسائے جاتے ہیں. وہ مرجوم ہے, ملعون ہے, وہ مدحور ہے, دھتکارا ہوا ہے. آسمانوں سے اس کو دھتکار کے بھگا دیا گیا ہے. لائق نہیں وہ آسمان میں رہنے کی, اونچائی کا لائق نہیں, وہ ذلت کے لائق ہے. زمین پر ڈال دیا گیا اس کو, آسمانوں میں نہیں جا سکتا وہ. تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. تو یہ جتنے کلمات ہیں اس کو استعاذہ کہتے ہیں. عربی زبان میں 4 لفظ ہیں جو موٹے موٹے ہم سمجھیں گے اس کو. ایک بڑا ہے دعا, اللہ کو پکارنا. تو دعا جو ہے, کچھ بھی چاہیے آپ کو اللہ کی تعریف کے اعتبار سے, اللہ سے مانگنے کے اعتبار سے, اللہ کو پکاریں آپ, تو یہ کیا ہے؟ چاہے اللہ کی تعریف کے اعتبار سے ہو یا اپنے مطالبے کے اعتبار سے ہو, اللہ کو پکارنا دعا ہے. اسی لیے اذان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا. اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ دعا. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, اے اللہ اس کامل دعوت کے رب, وہ پکارنا ہے. تو دعا کے الفاظ جو ہیں اس میں اللہ کی بڑائی ہے, لیکن وہ دعا ہے, پکار ہے وہ, اور اس میں مطالبہ بندوں سے ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو وہ دعوت ہے. تو اللہ کو پکارنا دونوں اعتبار سے ہوتا ہے, اللہ کی تعریف کے اعتبار سے بھی, جیسے تلبیہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, اور اللہ کو پکارنا اللہ سے مطالبے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اے اللہ کھانا دے, پینا دے, گاڑی دے, موٹر دے, اے اللہ گھر دے, کھانا, ساری دوائی دے, شفا دے, اللہ سے مانگتا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا. تو اللہ کو پکارنا بھی دعا ہے, اللہ سے مانگنا بھی دعا ہے, اللہ کی تعریف بھی دعا ہے, اللہ سے مطالبہ بھی دعا ہے. اس اعتبار سے ذکر بھی دعا ہوتا ہے.
کیونکہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اس میں استعانہ، استعانہ، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعانہ کہتے ہیں عون طلب کرنا، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اے اللہ میں نے بزنس ڈالا ہے، اپنی بس کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ اس میں مدد کر چلا دے۔ اے اللہ میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ کمزور ہوں مدد کر۔ اے اللہ میں پریشان حال ہوں، میرے دشمن بہت ہیں، اے اللہ میری مدد کر۔ نصرت طلب کرنا، اللہ سے سپورٹ، استعانت، مدد طلب کرنا، عون طلب کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعانت۔ تو ایک ہوا دعا، دوسرا ہوا استعانہ، تیسرا ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب ہے اے اللہ مجھے بچا، لیکن استعاذہ میں عموماً ایسی چیز ہوتی ہے جو فیوچر میں ڈر ہے اس کا۔ اے اللہ ایسا ہونے سے میری حفاظت کر، مجھے سانپ ڈس لے، شیطان مجھے پریشان کرے، یا فلاں چیز میرے ساتھ ہو، مستقبل کے اعتبار سے جو ابھی واقع نہیں ہوا ہے۔ عموماً ایسی چیز سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ۔ لیکن موٹے الفاظ میں کہیں گے اللہ مجھے بچا، یہ کیا ہے؟ استعاذہ ہے۔ اللہ سے عود، حفاظت طلب کرنا، پناہ لینا، سیکیورٹی، کہ وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے، محفوظ ہو گیا، امن میں ہے اب وہ۔ چوتھا لفظ ہے استغاثہ، اسی پر سے لفظ بنا ہے غوث، یا غوث المدد، لوگ پکارتے ہیں۔ تو غوث کا لفظ جو ہے وہ استغاثہ ہے، کہ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان پکارے۔ استعاذہ ابھی مصیبت آئی نہیں، ہو سکتا آئے، ہو سکتا نہ بھی آئے، اس کے بارے میں پناہ مانگنا استعاذہ ہے۔ استغاثہ ہے آ گئی مصیبت، یا تو اس میں پھنسا ہوا ہے یا تو ایک دم سامنے ہے، تو استغاثہ کہتے ہیں پناہ مانگنا۔ استعاذہ بھی پناہ مانگنا ہے، استغاثہ بھی پناہ مانگنا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فریاد ہے، کہ آلریڈی وہ مصیبت میں ہے، یا بالکل سامنے مصیبت ہے کہ قوی امکان ہے اس میں پھنس جائے۔ تو مصیبت دیکھ لینے کے بعد یا مصیبت میں پھنس جانے کے بعد جب آدمی حفاظت کے لیے پکارتا ہے اور بہت اندر سے پکارتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ دعا، استعانہ، استعاذہ اور استغاثہ۔ استعاذہ اور استغاثہ، استعاذہ اور استغاثہ، یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، پناہ مانگنا، سیکیورٹی مانگنا، لیکن استعاذہ ہوتا ہے ابھی آئی نہیں بلا، اور استغاثہ ہوتا ہے آ گئی۔ تو ان دونوں میں اللہ کی پناہ مانگی جاتی، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ تو نہ دعا کسی اور سے کریں گے، نہ استعانت کسی سے طلب کریں گے، نہ استعاذہ کسی اور سے کریں گے، اور نہ استغاثہ۔ ہاں لیکن پھر آدمی اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اور کنارے لوگ کھڑے ہیں، بچاؤ بچاؤ پکار سکتا ہے کہ نہیں؟ پکار سکتا ہے، کیونکہ تیر کے کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ جو اسباب کے دائرے میں جو عموماً ظاہری اسباب سامنے ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہو اور آدمی آس پاس کے لوگوں کو پکار رہا ہے بچاؤ، کیا پکار سکتا ہے؟ پکار سکتا ہے، کیونکہ وہ آ کے اس کو روک سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں سے پکار رہا ہے بابا، یا ایسی چیز کے بارے میں بابا مجھے جہنم سے بچا لو، اللہ کے عذاب سے بچا، نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو چیز اللہ ہی کر سکتا ہے اگر اس چیز میں کسی اور سے مانگتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو مخلوق کرتی ہے اور اس کے بس میں اللہ نے دیا ہے،
اسباب کے دائرے میں اس میں اس سے مدد طلب کرنا کہ جب آپ بوجھ نہیں اٹھا سک رہے, بڑا ڈرم ہے آپ سے نہیں ہو پا رہا, آپ اپنے بھائی کو بلا لیے, پڑوسی کو بلا لیے, ذرا بھائی تھوڑی مدد کرتے کیا, وہ مشرک ہو گیا تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا, ہاں نہیں ہوگا ایسا مشرک نہیں. کہ ابھی آپ کو برتن دھونے میں بلا لے مدد کے لیے کیا کریں گے, طلاق ہو گیا, تیرا نکاح ٹوٹ گیا, آپ جائیں نہ جائیں اور بات ہے, لیکن آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اسلام سے نکل گئی, کہ مدد مانگ رہی مجھ سے, ذرا میری مدد کرو. نہیں, یہ شرک نہیں ہے. تو مخلوق, اسی لیے حدیث میں کیا ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے. معلوم پڑا, اچھا یہ شرک نہیں ہوتا ہے. تو یہ مدد کون سی ہے, ظاہری اسباب کے اعتبار سے. یا اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا, تو حدیث میں تھا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی, بھلائی اور تقوی, گناہوں سے بچنا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اثم اور عدوان, گناہ میں, ایسا گناہ جو انفرادی طور پر ہوتا ہو, یا عدوان جو کسی کے خلاف ہوتا ہو, اس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ذرا ایک شراب کی بوتل لا کے دیتا کیا, مسلمان کی مدد کرنا چاہیے. کریں گے مدد؟ نہیں کریں گے آپ. ہاں, یہ دکان کا تالا نہیں کھولا, ذرا تھوڑا تیرے کو آتا ہے, مدد کرتا ہے, چوری کرنا ہے مجھ کو, کر سکتے آپ؟ نہیں. غلط کام میں مدد نہیں. نہ ذاتی طور پر گناہ ہو, شراب پینا, یا کسی اور کی چوری کرنا یا ظلم کرنا, چلو اس کی پٹائی کرنے جانا ہے, ڈبل سیٹ, چلو میرے ساتھ, بہت پیٹنا ہے اس کو, تو آپ جا کے ظلم کسی پر کرنے میں مدد کر سکتے نہیں. لیکن یہاں پر نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کی بات ہو رہی, کا مطلب یہ شرک نہیں ہے, کسی کی بھلائی میں مدد کرنا. لیکن ظاہری اسباب جو بندوں کے بس میں ہیں, ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, اس میں کسی سے مدد مانگنا, اس میں کسی سے پناہ مانگنا, یہ شرک نہیں ہے. لیکن ایسی چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, درگاہ پہ جا کے بابا سے اولاد مانگ رہا ہے, اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب یہ کیا ہو گیا, یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. تو ایسی چیز جو صرف اللہ کر سکتا ہے, بندے نہیں. بابا سے مانگ رہا, بابا میری دکان میں برکت دے دو, برکت کون دیتا ہے؟ تبارک الذی, قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, تو برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کسی اور سے برکت مانگ رہا ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ اب شفا کسی سے مانگ رہا ہے, شفا تو ڈاکٹر دیتا ہے نا, نہیں؟ ہاں بولے کچھ لوگ, کچھ بولے نہیں, کچھ لوگ بولے ٹھہرو. لا شفاء الا شفاؤک, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. اسباب ہو سکتے ہیں شفا کے, جیسے دوا میں شفا ہوتی ہے. شہد کے بارے میں کہا گیا فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے, لیکن وہ اللہ کے ڈالنے سے آتی ہے, بندوں کے نہیں. شہد کی مکھی نہیں ڈالتی اس میں شفا, شفا کون ڈالتا ہے؟ اللہ. تو شفا اللہ دیتا ہے. اب کسی اور سے اودی لگایا بابا کی, یہاں لگایا, اب اس سے کیا ہو جائے گی؟ شفا ملے گی. ان کا کڑا پہن لیا, تو اس سے شفا بابا دیں گے؟ نہیں. رات بھر سویا قبر کے بازو میں, جن نکلے گا اس کا, بھوت نکلے گا اس کا, نہیں. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ بات یاد رکھیں گے, کیونکہ یہ شیطان کا جو معاملہ ہے, یہ سیدھا بائی پاس کر کے انسان سیدھا شرکیات میں چلا جاتا ہے. اس میں جن آیا ہے, چلو درگاہ پہ لے جائیں گے اس کو, صاحب چلتے رہتے وہاں کھلے بال چھوڑ کے. عورتیں تو زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ, معلوم نہیں جنات عورتوں میں زیادہ کیوں آتے ہیں. زیادہ تر آپ کو دکھے گا درگاہوں کے اوپر, وہ برابر لے جاتا وہاں پہ, اور نکلتا بھی وہاں پہ, نکلتا بھی ہے. کیوں نکلتا؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ بابا بہت پاورفل ہے,
اس لیے نکلتا ہے کہ اب تجھ کو میں نے صحیح جگہ پہنچا دیا، اب میں فری ہو گیا، اب تو گیا کام سے، اب میں چھٹی پہ جا سکتا ہوں، کیونکہ تو کام پہ لگ گیا، تو کام پہ لگ گیا، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، اب مجھے بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی جگہ پہنچا دیا کہ اب اس سے آگے کے اسٹیشن اور برے ہی ہیں، اس لیے نکل جاتا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو بابا کی کرامت ہے کہ تمہارے مولوی صاحب میں اتنی طاقت، بہت توحید بولتے، دیکھو بابا کے پاس جاتے ہی نکل گیا، جاتے ہی نکل گیا۔ وہ بابا کی کرامت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے تیرے لیے۔ اگر بابا اتنے پاورفل ہوتے تو وہاں بیٹھنے والے بے نمازی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے حرام کاریاں کتنی ہوتی ہیں، روک پاتے ہیں؟ درگاہوں کے اوپر، ساری درگاہوں کی بات نہیں کر رہا ہے اور سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے وہاں پہ، کیسز آتے ہیں اس طرح کے، کتنے بابا کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے روک نہیں پاتے بابا، اور دور والوں کو سزا دیتے اگر نہیں کی ان کے نام کی کندوری تو، اور پاس والے غلط کام کریں ان کو نہیں روک پاتے۔ سوچئے جوتے چپل چوری نہیں جاتے وہاں پہ، کیسے جاتے ہیں؟ سوچئے اللہ والے جتنے ہیں ان کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن تجارتوں کا ذریعہ ان کو بنانا یہ ان کی شان میں بھی گستاخی ہے اور یہ عوام پر ظلم ہے۔ تو شیطان کے نام پر جن نکالنا، شیطان نکالنا، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، اس سے نجات کے لیے کیا کیا جائے، اکثر یہ راستہ علم کی کمی کی وجہ سے شرک تک لے جاتا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں نے بتائیں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا اور اللہ سے استغاثہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خاص۔ بعض اوقات جن نکالنے والے جنات سے استغاثہ اور استعاذہ بھی کرتے ہیں، یا ابلیس یا فرعون، یہ ساری چیزیں آپ کو تعویذوں میں ملیں گی باباؤں کے۔ کتنوں نے دیکھا بھی ہوگا خود کہ اس میں شیاطین کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان سے پناہ مانگی جاتی ہے تاکہ اس جن سے چھڑائے۔ گرو جی کو پکارتے ہو، چیلوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ابلیس کو پکارتے ہیں اور کام کرتا ہے وہ۔ تم میرے بندے بنو گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ممبرشپ لینی پڑے گی، تم کو ممبر بننا پڑے گا میری پارٹی کا، تاکہ میں جب جہنم میں جاؤں تو میرے ساتھ تم بھی آؤ گے۔ آدمی اپنا دین و ایمان بیچتا ہے اور دنیا کی تھوڑی سی چیز حاصل کر لیتا ہے، یہاں کی راحت، یہاں کی لذت حاصل کر لیتا ہے۔ اور کیا نہیں کرتے جادوگر، بابا اور یہ عامل اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، اتنی حرام کاریاں کرتے ہیں، کتنی شرکیات اور کفریات کرتے ہیں جس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی بے حرمتی کرتے ہیں، نہ جانے کتنی خرافات کرتے ہیں، وہ بہت غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ شروعات میں نے یہ ذکر کیا تاکہ اس بارے میں ہم لوگ سمجھداری کا راستہ اختیار کریں اور اس راستے پہ نہیں جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا، جس کے لیے عربی لفظ کیا ہے؟ استخارہ۔ ہاں، گھر پہ جا کے کچھ بھی بولنا نہیں، استعاذہ، اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرنا شیطان کے مقابلے میں، بلکہ کئی شرور کے مقابلے میں ہو سکتا، صرف شیطان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اعوذ کس کے لیے ہے؟ اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، لیکن کس چیز سے؟ خالی شیطان سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی ایک مخلوق بچ گئی اس میں؟ نہیں، ساری مخلوقات آ جاتی ہیں جو شر والی ہیں۔ ہر نہیں آتا، یہ عموم ہے لیکن اس میں خصوص ہے، یاد رکھیے اس کو۔ جنت میں شر ہے؟ ہاں، من شر ما خلق، انبیاء نہیں۔ تو من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو شر پہنچاتی ہے، ایسی ہر چیز کے شر سے تو بچا۔ تو یہ کچھ یعنی عموم نہیں ہے اس میں کہ ہر چیز آ گئی اس کے اندر، بلکہ وہ چیزیں جو شر پہنچانے والی ہوتی ہیں ان کے شر سے بچا تو مجھ کو۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا، اب دیکھیے ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ استعاذہ
سے کیسے انسان اللہ کی حفاظت حاصل کر سکتا ہے اور شیطان سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 1، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے، شبہات پیدا کرے، اور سب سے بڑا شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ سارے دین کا مدار اللہ ہی کو نہیں مان رہا ہے تو باقی مان کی کیا اس نے؟ ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں اور اسلام کی جتنے ارکان ہیں، ان سب کا مدار اللہ پر ہے، یہ مرکزی رکن ہے۔ اللہ ہی جس نے فرشتے بھیجے وحی کے ساتھ میں، اسی کے فرشتے جو نظام چلا رہے، جو اس کے حکم کتابیں، اسی نے کتابیں نازل کی، اسی نے رسولوں کو بھیجا، وہی آخرت کے دن کا مالک ہے، جنت جہنم کا مالک ہے، وہی ہے جس نے بندوں کی تقدیر بنائی۔ تو اللہ ہی کا انکار سارے ارکان کا انکار ہے، باقی مان کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کے احکام، اسلام کے ارکان اللہ ہی کی وجہ سے تو ہے، اللہ کے احکام ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، سارا حلال و حرام کا معاملہ اللہ پر مبنی ہے، اللہ پر اعتقاد کے بغیر کیا ہے یہ؟ شیطان اللہ کے بارے میں شک ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں شک کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کے وعدوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے بارے میں، اس کی حکمت کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں، تقدیر کے معاملے میں جو زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حکمت پر مبنی ہونے اور صحیح ہونے کے بارے میں شک میں ڈال دے گا۔ اللہ ایسا کر رہا، کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا؟ کچھ بھی ڈال سکتا دماغ میں، اللہ ہے کہ نہیں ہے ایسا بھی ڈال سکتا ہے۔ شیطان اللہ کے بارے میں دل میں شکوک اور شبہات ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، دکھتا نہیں ہے، آتا ہے لیکن، فیقول من خلق کذا من خلق کذا، اور کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، پرندوں کو، جانداروں کو، مچھلیوں کو، چونٹیوں کو، ساری چیزیں ایک کے پیچھے ایک پوچھتا جاتا ہے۔ یہ چین آف تھاٹس ہوتا ہے، اس کو سننے نہیں آتا کہ ہاں بولو کیا شیطان سے بات کر رہا ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ شیطان دل میں کیا کرتا ہے؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا دل میں، وسوسے ڈالتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر پوچھتا اس کو کس نے پیدا کیا؟ چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ یہ پوچھ بیٹھتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب سب کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے تو بتاؤ اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان، کیا پوچھ لیا؟ دیکھو یہ شیطان کی طرف سے بات، اس کے دل میں بات آ رہی ہے لیکن وہ کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں سے آیا یہ برا خیال اچانک آ جائے تو وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ کبھی اچھی چیز کا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بری چیز کا ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف وسوسے کی تعریف میں ہے کہ برا خیال اچانک دل میں آ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ عموماً کبھی انسان کے دل میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے معلومات کے بگاڑ یا تربیت کی خرابی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کبھی کبھی اندر سے بھی آتا ہو تو میرے من میں بات آئی، آتا ہے کبھی کبھی، میرا دل بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے دل تیرا؟ کبھی کبھی غلط بھی ہوتا ہے، وہ اکثر غلط ہوتا ہے اگر علم کم ہے تو۔ حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ کہہ بیٹھتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو بتا پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب یہاں تک نوبت آ جائے تو اس کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے،
وَلْيَنْتَهِي، اور اسے چاہیے کہ وہ رک جائے اور آگے نہیں سوچے، اس سوچ کے سلسلے کو کیا کر دے، سٹاپ، مجھے اس کے آگے نہیں سوچنا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ، اور کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسولوں کو مانتا ہوں، خلاص میں تو مانتا ہوں۔ ایسا کیسا مانتا تو؟ ہاں میں مانتا ہوں، ضدی بن جائے مانتا ہوں، ہے کہ تیرے پاس دلیل؟ نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے بارے میں دلیل کی ضرورت ہے۔ انبیاء رسول جب آئے، ایک سورہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے اللہ کے بارے میں باتیں کرنے کی شروع کی قوم نے تو کیا کہا؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا فاطر ہے، وہ نہیں تھے اور اس نے بنایا ان کو؟ کریشن، وجود، مخلوق کا وجود خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ اپنے آپ بنتا سب، کیسے بنتا اپنے آپ؟ چیٹ جی پی ٹی بنتا کیا؟ کمپیوٹر بن جاتا اپنے آپ؟ آپ کی کار بن جاتی، آپ کی بائک بنتی ہے، آپ کی گھڑی اپنے آپ بن جاتی؟ نہیں بنتی۔ اور کائنات بن گئی، یعنی جس میں اتنے چوزے وہ نہیں بنتے، اتنا بڑا بن جاتا جو اتنا نظام مضبوطی کے ساتھ چل رہا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سوچئے، جو سیٹلائٹس یہاں سے بھیجے ہوئے ہیں، جو آسمان میں گردش کر رہے ہیں زمین کے اطراف، اور پوری کمیونیکیشن اس کے تھرو ہو رہا ہے ملکوں کا، تو وہ سیٹلائٹ بھیجنے میں کتنی محنت لگتی ہے اور کتنی عقل لگتی ہے اور کتنی طاقت لگتی ہے۔ تو وہ سیٹلائٹ آسمان میں ہے جو گھوم رہے ہیں، وہ سیٹلائٹ انسان اتنی صلاحیت اور محنت کے بعد بھیجا، گنتی ہے کہ اس کی ہے؟ نہیں بول رہے کچھ لوگ، گنتی ہے؟ ان کو معلوم نہیں کتنے ہیں، گورنمنٹ کو نہیں معلوم کتنے، گنتی ہے ستاروں کی، وہ برابر گھوم رہے ہیں، سیارے وہ برابر گھوم رہے ہیں، اور ان کی گنتی نہیں ہے۔ سائنسداں بولتے ہیں ابھی تک ہم پوری کائنات کا صرف 3% معلوم کر چکے ہیں۔ 3% کا مطلب کتنا؟ 3%، 3%، 97% ابھی ہم کو معلوم نہیں۔ یہ جاہل لوگ نہیں بول رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ بول رہے ہیں، یہ لوگ نہیں معلوم ہم کو۔ کائنات کا معلوم کریں گے، سمندر کا معلوم نہیں، ابھی سمندر کا معلوم نہیں کہ سمندر میں ابھی کتنی مخلوقات ہیں، کیونکہ اس کی ڈیپتھ تک ابھی جا نہیں پائے ہم لوگ، کیونکہ اتنا اندر 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 جانے کے بعد سمندر کی طاقت دبا دیتا ہو پورا ایک دم، کتنی بھی کانچ، کتنی بھی مضبوط لوہا کچھ بھی ہو، اس کو پورا توڑ دے گا، اتنا پریشر سمندر کا ہے، تو اتنے اندر جا نہیں سکتے۔ تو اندر ہے کیا، اور دیکھنے کے لیے اتنے اندر جانا پڑے گا، اور جا نہیں سکتے تو معلوم بھی نہیں ہم کو بھی کیا ہے اتنے اندر۔ اوپر جائیں گے آپ نیچے نہیں جا سکتے، آپ دور جائیں گے آپ نزدیک نہیں جا سکتے، آپ نہیں معلوم ہے ہم کو۔ سیٹلائٹ کیسے چل رہے ہیں، اتنی ساری مخلوقات، ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ ایسے ہی بن جاتا۔ آپ کسی کی گھڑی دیکھ کے بول سکتے ہیں اپنے آپ بن گیا، کتنی اچھی ہے؟ نہیں بن سکتی، اپنے آپ بنانے والا ہوتا ہے اس کو، کوئی گاڑی بنانے والا ہوتا ہے۔ کپڑے آپ کے کتنے بھی ٹیڑھے میڑھے کیوں نہ ہو، آپ کو کبھی تک کہاں سے سلوا، یہ نہیں بولتا کہ اپنے آپ بن گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ مارکیٹ سے لایا، رکھا تھا اندر فریج میں، اور بن کے باہر نکل گیا۔ اگر آپ بولیں کسی عید کے دن تو آپ کو کہاں جمع کریں گے؟ خوشیوں کے گھر میں، پاگل خانے میں جمع کریں گے۔ کپڑوں کے بارے میں آپ پاگل ہو جاتے، اور کائنات کے بارے میں ہوشیار۔ آپ سوچیے، آپ جوتے چپل کے بارے میں، جوتے کہاں سے کپڑے سلوایا، کہاں سے بنوایا، کہاں سے کیا، آپ ساری چیزوں کے بارے میں، چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی آدمی بولے اپنے آپ بن گیا تو اس کو پاگل کہیں گے۔ اور کائنات اپنے آپ بن گئی، اس کو پاگل نہیں بول سکتے، ہے نا، وہ جرم ہے بہت بڑا۔ وہ اپنے آپ بن سکتی ہے، لیکن آپ کے جوتے اپنے آپ نہیں بن سکتے۔
آپ کی چپل اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے، لیکن کائنات اپنے آپ بن سکتی ہے۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ۔ بعض اوقات پڑھے لکھے بولنے لگ جاتے ہیں اور باقی جو کم علم رہتے ہیں اس کو طوطے کی طرح دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ طوطا نہیں بننا، سوچنا۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سوچے آدمی، تو بے عقل لوگوں کی بات دہرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ شیطان آ کے کہتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے، اکثر یہ بات دنیا میں انسانوں میں کی طرف سے بھی آتی، جو شیطانوں کی طرف سے ان کے پاس آتی، وہ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں، تو انہوں بولتے ہیں نا ہر چیز کا بنانے والا کچھ ہوتا ہے، اپنے آپ نہیں بن سکتی، اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا نا۔ ہاں، تو بھی اللہ کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا نہیں، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تمہارا بولنا کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کچھ اپنے آپ بنتا نہیں۔ تو پھر یہ سوال تو اللہ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر ہم کو بتاؤ۔ دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم ہر مخلوق کے بارے میں بول رہے ہیں، ہر بنی ہوئی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو بنا ہوا یا پیدا ہونے والا مانتے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ بنا ہوا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، یہ مخلوق کے بارے میں ہے، کریشن کے بارے میں ہے۔ ہم اللہ کو کریشن نہیں کریٹر مانتے ہیں، بنانے والا۔ تو یہ قاعدہ اس کے لیے ہوتا ہے نہیں۔ دوسرا یہ کہ تمہارا یہ پوچھنا کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ تب تم کو موقع ملے گا پوچھنے کا جب تم مانو کہ اللہ ہے۔ تم مانتے اللہ ہے؟ اکثر یہ کون لوگ سوال پوچھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے؟ کون بنایا اللہ کو بتاؤ؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کو کون بنایا بتانے کے لیے پہلے تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے۔ بھائی جو چیز نہیں ہے اس کو کون بنایا پوچھ رہے تم؟ پہلے تم مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، پہلے تم مانتے ہو اللہ ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے کہ بولے تو نہیں بولتے ہو، اور جو نہیں ہے اس کو کون بنایا پوچھ رہے؟ کتنے اسٹوپڈ ہیں، کتنا ڈم کوشچن ہے۔ پہلے تسلیم کرو اللہ ہے، پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی کبھی سے ٹیڑھا بھی جانا پڑتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کو کس نے بنایا بتاؤ، تو تم پہلے یہ بولو کہ اللہ ہے، مانتے کیا تم؟ نہیں، تو کتنا بیوقوف سوال ہے۔ جو نہیں ہے مانتے ہو اس کو بول رہے کون بنایا ہے؟ یہ مانو اللہ ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک انسان دلائل کی روشنی میں اللہ کے وجود کو مانے اور منوائے۔ لیکن اگر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تو سیف اینڈ ساؤنڈ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مرجوم سے، اور آدمی اس خیال سے رک جائے اور آدمی کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے رسولوں نے جو بھی بتایا اس کو میں مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا جس نے اللہ کی طرف دعوت نہ دی ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں رسول آیا جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ تو کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں جس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے۔ تو میں اللہ کو مانتا ہوں، بس میں مانتا ہوں، تو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں۔ شیطان کتنا بھی کہے دلیل ہے کیا لیکن تیرے پاس؟ اب پھر آدمی کیا کرتا، بعض اوقات دلیل تلاش کرنے میں جاتا اور شیطان اس کو بتاتا نہیں لیکن ایسا، پھر ڈاؤٹ ڈالتا ہے دل میں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ میں مانتا ہوں، بس ختم۔ ہے نہیں ہے مجھے ماننا ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ماننا ہے اللہ کو، میری مرضی، میں مانوں گا۔ ضدی بننا، یاد رکھیں گی بات میری، یاد رکھی، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ یہاں بتایا گیا میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، بس ختم۔ بعد میں دیکھیں گے دلائل وغیرہ، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو فی الوقت میں مان رہا ہوں۔ اس طرح سے شیطان کے مقابلے میں آپ کرو گے، بھاگ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آپ
دیکھے گا کہ یہ ڈسکشن کے لیے تیار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ آپ کو برابر چت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بات ڈالے گا. آپ بات ہی نہیں کرنا، میں مانتا ہوں بھائی، تو نہیں بھی مانے، بتائیں، شک پیدا کریں، کنفیوژن پیدا کریں، مجھ کو اس کو دیکھنا ہی نہیں. میں اینڈ میں مانتا ہوں، خلاص مجھے ماننا ہے، میری مرضی. ایسا جب ضدی پنا کرتا ہے آدمی، شیطان پھر بولتا ہے اس کو یہ بہت گھٹ ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس کو کچھ موقع ہی دے رہا نہیں بات کرنے کا. تو کچھ بھی بول، میں مانتا، اب کیا بولنا ہے تیرا. ایسا آدمی آپ کو مل جائے تو کیسا ہوگا؟ آپ کو سمجھا سکتے کچھ اس کو؟ نہیں. تو شیطان کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بولا کچھ بھی بولو، میں اینڈ میں ماننے والا ہوں، مجھے ماننا ہے، بہت اچھا لگتا ہے میرے کو اللہ کو ماننا. اگر آدمی ایسا کرے، کیا کر سکتا ہے شیطان؟ یہ تو سننے کو ہی تیار نہیں ہے، یہ آرگومنٹ ہی نہیں کر رہا، بحث ہی نہیں کر رہا، کوئی پوائنٹ ہی نہیں ذکر کر رہا ہے، دلیل ہی نہیں دے رہا کہ میں دلیل توڑوں اس کی. ہے دلیل؟ نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن میں مانتا اللہ کو. کیوں مانتا ہے؟ مجھے ماننا ہے. ایسا کیسا؟ ایسا ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اللہ کو ماننا، بہت اچھا لگتا ہے. ہے کہ اللہ؟ ہاں ہے. کون بولتا؟ میرا دل بولتا ہے. دل بولتا. ایسا کیسا بولتا؟ ایسے ہی بولتا، روز بولتا اللہ ہے. جب ایسا آدمی کرتا ہے، اور آپ کسی سے بھی کیجئے ایسا، جو بہت انٹلیکچوئلز آتے ہیں نا بات کرنے والے پیدل، ہاں، آپ ان کو بولو میں مانتا. اور بہت آپ کو بات ہی کرنا ہے تو بولو عقل ہے کہ تیرے کو؟ عقل ہے؟ بولے گا ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے عقل؟ کہاں ہے تو بولا تو. اب میرے کو دیکھنا ہے، تیرے کو اللہ کو دیکھنا ہے، میرے کو تیری عقل دیکھنا ہے. دیکھو میں بات کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، اور میں وہ نہیں، یہ بازو کو رکھو، یہ قرائن ہے. وہ تو میں اللہ کے بارے میں بھی کر سکتا ہوں، اطراف کی دلیلیں جس سے اللہ کا وجود ثابت ہو. مجھے اطراف کی بات ہے، تیرے کو نہیں چاہیے تو میرے کو بھی نہیں چاہیے. میرے کو تیری عقل دیکھنا ہے، کتنی خوبصورت ہے. میں اس کا ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں. ہے؟ بولے عقل دکھائی دیتی کیا؟ پھر مانا کیسا تو نے؟ میں نے کیا پوچھا تھا؟ عقل تجھ کو ہے کہ نہیں؟ تو نے کیا بولا؟ ہے. اب تو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسائکلوپیڈیا میں، ڈکشنری میں انٹیلیجنس ورڈ ہے کہ نہیں؟ تو تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ ہے. مائنڈ ہے تیرے پاس؟ نیور مائنڈ. ہے کہ نہیں تیرے پاس مائنڈ؟ ہے. کہاں ہے؟ بولے برین الگ ہے، مائنڈ الگ ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے، تو بہت اچھا ہو گیا. اب برین تو دیکھ سکتے، مائنڈ بھی دیکھنا ہے مجھ کو. وہ کیا بولے گا؟ بھائی سوری، غلطی ہو گئی، رانگ نمبر، غلط جگہ آ گیا. میں غلط جگہ نہیں آیا، بالکل صحیح جگہ آیا. تو بالکل صحیح جگہ آیا. سائنس کی اور عقل کی بات کرنے والے، ٹھیک ہے سائنس اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایک غلط بنیاد پر چیزیں قائم کر لیتے ہیں، مفروضات، اور ہم ان کو بہت مقدس سمجھ کے ان کے جو بھی یعنی بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کو تسلیم کر کے آگے چلتے ہیں. کیوں؟ اس کے ترازو کو کوشچن کیجئے، آپ اس کے پرنسپلز کو کوشچن کیجئے. کیسا مانا تو اللہ کے بارے میں تو بول رہا ہے کہ میں بغیر دیکھے نہیں مانوں گا، اور تو عقل کو ایسے کیسے مان لیا تیری بول کے؟ تو بے عقل ثابت ہوگا اس لیے مان لیا. عقل دیکھنا ہے مجھ کو، مجھ کو تیری عقل دیکھنا ہے. ابھی تو روح کے بارے میں نہیں بولا، میں عقل کے بارے میں صرف بول رہا ہوں، اور گریوٹی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں بیکٹیریا کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. میں ابھی ایٹم کے اندر جتنا ہوتا ہے فوٹون کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں الیکٹران پروٹونز کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. میں کتنی ساری چیزیں آدمی سب مان لیتا ہے، سب مان لیتا ہے آدمی. تھیوریز کے نام پہ کتنی ساری چیزیں مان لیتا آدمی، صرف اس وجہ سے کہ پڑھے لکھے آدمی بول رہے ہیں. پڑھے لکھے آدمیوں سے زیادہ علم والے وہ ہوتے ہیں جن کو فرشتہ آگے پڑھاتا ہے اللہ کی طرف سے. علمہ شدید القویٰ، اس کو ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو اس نے پڑھایا ہے، اس نے سکھایا ہے. اس نے سکھایا، آپ امید ہے سکھایا اس نے، تعلیم اس نے دی ہے. جو شدید القوا ہے، بہت مضبوط بازوں والا ہے. کون؟ جبریل.
تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم یہ بڑا علم ہے. اسی لیے سائنس داں واٹ اور ہاؤ بتاتے, وائی نہیں بتاتے. بتاتے اس کو پوچھو یہ انسان کیسا پیدا ہوتا, ایسا ہوتا, ایسا ہوتا, ایسا ہوتا, ایسا ہوتا. خون نکلا تو کیا ہوتا, خون نکلا تو کٹتا نہ ایسا تو خون نکلتا, وہاں سے خون نکلتے ہی وائٹ بلڈ سیلس آتے, دوڑتے 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 آتے, وہاں پہ سارا جو ہے جمع ہو جاتے. کیوں ایسا, بولے خون رکنے کے لیے. لیکن کیوں, ان کو معلوم ہے کیا خون رکنا چاہیے؟ آپ دیکھیے, آپ میں سے سبھی کو مطلب اتنے بھولے بھالے تو نہیں رہیں گے آپ, کبھی نہ کبھی زخم لگا کہ نہیں, آپ کو زخم لگا نا. زخم لگتا ہے جب آپ کو تو اس میں کیا ہوتا, تھوڑی دیر تو خون بہتا ہے, پھر دھیرے دھیرے وہ کیا ہونے لگتا, وہ سوکھ جاتا, کیونکہ وائٹ بلڈ سیلس ہوتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلس بھی آتے لیکن وائٹ والے بھی آتے, وہاں جمع ہو جاتے. وہ جمع ہو کے خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں. رکنا اچھا ہے کہ نہیں رکنا اچھا, ایسا کیوں, مطلب کس کو معلوم ہے, یہ کون یہ طے کر رہا ہے, آپ کا دماغ, یہ اپنے آپ ہوتا ہے. لیکن یہ کس نے بنایا, ایسا ہی کیوں, نہیں رکنا چاہیے نا, مطلب بہ رہا تو بہنا چاہیے نا. نیوٹن کا لا کیا ہے, لا آف انرجی, وہ یہاں فیل کیوں ہو رہا بھائی, یہ جو چل رہا ہے تو چلتا رہے گا, کیوں, وہ آ کے رکاتے کیوں وہاں پہ, اس کو روک دیتے ہیں خون کو. پھر روکنے کے بعد میں وہ سوکھ جاتا ہے, سوکھ کے پھر وہ زخم ایک دم وہ ہارڈ ہو جاتا ہے, وہ زخم بند ہو جاتا ہے, نشان باقی رہتا ہے, تاکہ دیکھ اللہ نے کیسا بنایا تیرے لیے, یاد رہے آپ کو یہاں زخم ہوا تھا لیکن رکا بھی. کیوں ایسا ہوتا, سائنسدان نہیں, کیوں مت پوچھو, وہ آپ کو اس کے فائدے تک کا کیوں بتا سکتا ہے, لیکن قاعدے والا کیوں نہیں بتا سکتا. لیکن ہاں اس میں فائدہ ہمارا ہے, تو یہ فائدہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی کیوں ہوتا, نہیں معلوم, اس کو نہیں معلوم. کتنے سارے کیوں, ہم کیوں آئے یہاں پہ دنیا میں, ہم کیوں آئے, سائنسداں بتا سکتا, پوچھیے کسی سے بھی پوچھیے آپ. ہم دنیا میں آئے نا, ہاں ماں کے پیٹ میں سے آئے, ایسا ہوا, یوں ہوا, تو ہوا, سب ہوا, لیکن کیوں پیدا ہوتا انسان, کیوں جاندار انسان کے تابع ہیں, کیوں کائنات کا نظام انسان کے فیور میں ہے, ہوا کیوں چلتی ہے, نیچے قریب آکسیجن کیوں ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے, پیاس لگتی ہے اور پانی ہے کیوں ہے, پھل کیوں ہے, پھل انسان کی غذا, اس میں نیوٹریشن, اس کے اندر انسان کے لیے بینیفٹ کیوں ہے, انسان کے لیے سارا نفع ہی کیوں ہے, دنیا میں انسان کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اویلیبل کیوں ہیں, نیچے سے گریوٹی کیوں ہے, انسان کا ڈھانچہ ایسا کیوں ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیوں ہے ایسا. سائنسداں کیا بولے گا, یہ ہم کو نہیں معلوم, واقعی نہیں معلوم اس کو. اور سائنسداں ایسا ہی ہوتا ہے, جو نہیں معلوم نہیں معلوم بولتا ہے. واقعی سائنسٹسٹ اگر کوئی ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے, بھئی یہاں تک ہم کو معلوم ہے, اس کے بعد ہم کو معلوم نہیں ہے. ان کی ایک حد ہے, کیوں پیدا ہوا انسان, اس کے آگے بولتے انبیاء کا معاملہ رہتا ہے. اب یہ معاملہ ہمارے سپرد کرو, تمہاری حد ختم ہو گئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہاں سے وہ علم شروع ہوتا ہے. ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, سائنسداں نہیں بتا سکتا ہے. سائنسداں ایتھیکل ایشوز پہ نہیں بول سکتا ہے. چوری غلط کیوں ہے, چوری غلط کیوں ہے, سائنسداں بتا سکتا ہے. خودکشی غلط کیوں ہے, بھئی میری گھڑی ہے, میں جب چاہے توڑوں, میری زندگی ہے, میں جب چاہے ختم کروں, ہو سکتا ہے ایسا. سائنسداں اس کو کیسے منع کرے گا, کس بنیاد پر منع کرے گا. میں نہیں رہنا چاہتا, میں مرنا چاہتا ہوں. کوئی جا کے پل کے اوپر کھڑا ہو جائے, کہیں بلڈنگ کی چوٹی پہ کھڑا ہو جائے, پولیس آئے گی یا نہیں آئے گی, آئے گی, اس کو روکیں گے. کوئی آدمی اپنے آپ کو راستے پہ بیٹھ کے ہارم کرنا شروع کر دے, اس کو چھوڑے گی پولیس, نہیں. کیوں نہیں, اس کا جواب سائنسداں دے سکتا ہے. دنیا کا کون سا علم بتائے گا یہ غلط ہے.
بھائی میرا جسم ہے، میرا ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں اس کو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں؟ جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے ان کو بتایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. حدیث میں ہم کو بتایا گیا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. تو عبادت کر کے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، من باب اولا بلا مقصد اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو ہمارے پاس بنیادیں ہیں، نبوی علم میں بنیاد ہے اس کی، لیکن دنیاوی علوم میں نہیں ہے. تو شیطان آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈال سکتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں ڈالے گا، یہ رسول نے کیے، نعوذ باللہ صحیح نہیں کیے. کبھی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ڈال دے گا، یہ سائنس سے ٹکراری ہوئی دکھائی دیتی آیت، یہ عقل میں نہیں آتی بات. کبھی اس طرح کی بات ڈالے گا، کبھی حدیث کے بارے میں ڈالے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کا ہے. کبھی پورے دین کے بارے میں ڈال دے گا. تو شیطان کہاں سے شبہ ڈال دے بول نہیں سکتے. لیکن سب سے بھیانک شبہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں آدمی کو کنفیوز کر دے. کتنے نوجوان بچے بچیاں جب ہائر سٹڈیز کرتے ہیں اور ملحدین کے بیچ میں پڑھتے لکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے انکار کو وہ لوگ پی لیتے ہیں. ان کا ایک اثر ہرڈ مینٹالٹی ہوتی ہے نا، بعض اوقات جس بکریوں کے جھنڈ میں آدمی رہتا ہے وہ بکری بن جاتا ہے، وہ بھی تو ویسے ہی وہ بھی کرنے لگتا ہے، ان کی طرح اپناتا ہے کہ وہ سب بول رہے ہیں گاڈ گاڈ نہیں، گاڈ نہیں، گاڈ نہیں. کیا مذاق ہے، کچھ بھی بولتے گاڈ ہے. یہ سب پرانے زمانے میں لوگ مانتے تھے، ان کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ بھی ویسا بن جاتا ہے. دیر از نو گاڈ، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ بھی ماننے لگ جاتا ہے. یہ سب پرانی باتیں. دکھتا کیا؟ سائنٹسٹ کبھی دیکھے کیا؟ ہاں، اتنے آسمان میں اتنے ستارے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اتنے اسکائی لیبز ہیں اور اتنے سارے راکٹس گئے، کہاں دکھا کیا اللہ تک کبھی تو بھی؟ یا پھر کبھی ایتھیکل کویشچنس کھڑے کرتا ہے، اللہ ہوتا تو دنیا میں ظلم نہیں ہوتا، اللہ ہوتا تو سیلاب نہیں آتے، اللہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بچوں والے سوالات ہیں. وہ ایسے ہی جیسے دنیا میں آدمی کہے یہ سب چوری ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہے کیا؟ ہوتی تو نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے نا ایسا. تو گورنمنٹ کا انکار کبھی نہیں کرے گا، وہ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ یہ ہونے دے رہا ہے. اس کے ہونے سے اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں یہ پوچھو کہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ لیکن یہ کائنات میں اس طرح کی چیزیں ہونے سے اللہ کے نہ ہونے کو ثابت آپ نہیں کر سکتے. اللہ کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ ہونے دیتا ہے برائیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. اور پہلی فرشتے بولے تھے، نہیں بولے تھے؟ آیا بھی نہیں تھا دنیا میں، فرشتوں کو بتایا گیا تھا کہ اس کو آزادی ملے گی. فرشتوں کو معلوم تھا اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کو اختیار ہوگا، صحیح غلط میں سے دونوں میں سے کچھ بھی چن سکتا ہے. یہ فری ول اس کے پاس ہے، محدود دائرے ہی میں صحیح، لیکن فری ول اس کے پاس ہے. اس لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق آئے گی، یا ان میں ایک دوسرے کے بعد یہ آتے رہیں گے، ایک ساتھ سارے نہیں پیدا ہوں گے. تو زمین میں ایک بنا رہا ہوں، میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پہلا ہی جملہ انسان کے بارے میں نیگیٹو. فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ زمین میں تو ایسے کو پیدا کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین میں ایسے کو رکھتا ہے، جانشین بناتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، بگاڑ لائے گا، اور ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. تو زمین میں انسان کا آنا یہ پہلے سے معلوم تھا، یہاں یہ آئے گا، گڑبڑ کرے گا، کہ فساد لائے گا اور خون بہائے گا. فساد عقیدے کا، عمل کا، منہج کا بگاڑ.
وہ فساد میں سب آ جاتا ہے، شرکیات، کفریات، نفاق، بدعات اور خرابیاں اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے سب آتا اس میں، مال کا بگاڑ اور جان کا بگاڑ سب آتا اس کے اندر. اور اس کے بعد اس کی انتہا کیا ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گا، قتل کرے گا. یعنی انسان کو جو آزادی ملی ہے، اس آزادی کے نتیجے میں انسان کچھ لوگ اچھا چنیں گے، کچھ لوگ برا چنیں گے. جو لوگ برا چنیں گے وہ شرکیات میں، بدعات میں، گناہوں میں جائیں گے، فساد کریں گے، بگاڑ آئے گا، سماج کا ڈھانچہ خراب ہوگا، انسانی زندگی میں بگاڑ آئے گا. پھر اچھے لوگ ان کو سمجھائیں گے، منع کریں گے، غلط سے روکنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں سنیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، خون بہائیں گے، قتل کریں گے، آپس میں جنگ ہوگی. تو اس اختیار کے نتیجے میں یہ ہوگا. تو پہلے سے معلوم تھا، یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دے رہا ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کیوں ہو رہا پھر لیکن ایسا؟ اللہ ہے تو دنیا میں غلط کیوں، گناہ کیوں، ظلم کیوں، بگاڑ کیوں؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس دھوکے میں مت رہنا، اس بھرم میں، گمان میں مت پڑے رہنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پنپنے دے رہا ہے لیکن غافل نہیں ہے. اس سے بڑھ کے یہ کہ کہا جائے کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، گھبرائے ہوئے آنکھیں اوپر کے اوپر دیکھ رہی ہوں گی، کیا ہوتا ہمارا معلوم نہیں اب. یعنی اس دن ان کا حساب ہوگا. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے سب پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یعنی اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا برا. تو وہاں بدلہ ہو، یہی مل جاتا تو پھر وہاں کیا ہے؟ یہاں بدلے کی شروعات ہے، وہاں اس کی تکمیل ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. یہاں سے شروعات ہو جاتی برائیوں کی بھی. اس لیے آپ دیکھیں جو ظلم زیادتی کرتے، کتنے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، کتنے ڈکٹیٹرز کو ہم نے دیکھا ذلیل ہوئے آخر وقت میں، دنیا سے افسوس کے ساتھ گئے، ذلت کے ساتھ گئے. کتنے مالدار ہیں جو دوسروں کی جائیداد ہڑپتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آخر وقت میں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو دنیا میں بعض اوقات ہوتا بھی ہے لیکن وہ پورا پورا بدلہ نہیں ہے. پورا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن. اور کچھ کی یہاں پکڑ نہیں بھی ہوتی ہے، وہاں ہوگی اس کی پکڑ. تو دنیا میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے کے لیے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب یہ انارکی اور کیاس ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے. جاہل ہے تو. یہ انسانی دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کائنات کتنی منظم ہے. تو تیرا سوال اگر تیرے لیے یہ انکار کی بنیاد ہے، وہ اقرار کی بنیاد کیوں نہیں ہے؟ بھائی یونیورس کتنی بڑی ہے نا کہ چھوٹی ہے؟ یونیورس مطلب کائنات. مراٹھی ہندی میں کیا بولتے اس کو؟ برہمانڈ. کیا بولتے اس کو؟ پورے ستارے اور سب کچھ، یہ پورے جو نظام ہے، گیلیکسیز اور سب کچھ، اس میں ہم کتنے ہیں؟ اتنے بھی نہیں ہیں. اگر یہ کمرہ اگر یہ پورا مان لیا جائے، اس میں ڈاٹ کی بھی اوقات ہماری نہیں ہے، ڈاٹ کی بھی نہیں ہے. اس ڈاٹ کو اتنے کمرے ایسا پھیلائیں گے تو اس میں ڈاٹ بھی شاید ہم نہ آئیں. تو اتنا ہم لوگ چھوٹے ہیں. تو اس چھوٹے میں اس کو جو گڑبڑ دکھائی دے رہی ہے، اس پر اللہ کا انکار کر رہا ہے. بقیہ اتنے بڑے میں سسٹم ہے، وہ سسٹم کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی اقرار کی طرف کیوں نہیں لے جا رہا؟
اگر یہ انکار کی طرف چھوٹا لے جا رہا ہے تو بڑا اقرار کی طرف کیوں نہیں لے جا رہا ہے؟ سوال کا جواب یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ بقیہ کائنات میں پورا منظم چل رہا ہے اور صرف انسانی زندگی میں بگاڑ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا جواب قرآن نے ہم کو دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری قید، میری ترکیب، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ تو جو برائی دنیا میں کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے یہاں پہ، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو کیا دی ہے؟ ڈھیل، تاکہ یہ پورا برا کر لیں، تاکہ ان کو اپنی کرتوت کی سزا آخرت میں ملے۔ اور اس میں بہت ساری مصلحت ہیں جو ہم کسی اور درس میں کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دنیا میں برائی کے وجود میں کیا خیر اور مصلحت ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، حکمت ہے، کیوں ایسا دنیا میں، وہ ایک مستقل عنوان ہے، اس کو ہم الگ سے کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ دنیا میں ظلم و زیادتی ہے تو یہ اللہ کے نہیں ہونے کی دلیل بیوقوف بات ہے، ایک دم یہ بلنڈر ہے، یہ عقل کی کمی ہے، اور یہ بہت جلدی نتیجے پہ جمپ کرنے کی چیز ہے، کنکلوژنس پہ جمپ کرنے کی طریقہ ہے۔ بے صبر آدمی ہے جو تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ریسرچ میں کہیں یہ پاس نہیں ہو سکتا ہے، ریسرچ نہیں ہے یہ کیا ہے؟ ازامپشنس ہے، یہ بیس لیس ازامپشنس۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو تحقیق نہیں کہلا سکتی ہے۔ کائنات کا وجود خود اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اتنی بامعنی کائنات بے معنی نہیں ہو سکتی ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی، علم اور قدرت کے بغیر ان کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کس کے علم کا نتیجہ ہے؟ کائنات کا مطالعہ کرنے سے، آسمان و زمین کا سسٹم دیکھنے سے، انسانی جسم ہو یا جاندار ہیں، ان کو دیکھنے سے انسان کو اپنے آپ محسوس ہوتا ہے کہ سارا ڈھانچہ سب کچھ علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے، ہر چیز کے پہلے وزڈم ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس میں کچھ مصلحت ہے، علم ہے، حکمت ہے۔ تو یہ علم کس کا؟ اس کا نہیں ہے، اس کو بنانے والے کا ہے۔ تو علم والا کوئی ہے، یہ اس کے وجود کی دلیل ہے، اور قدرت والا ہے، اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو علم اور قدرت کے بغیر یہ نئی وجود میں آ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، منیمم طریقہ بچنے کا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور رک جانا اور ڈھیٹ بن جانا، مضبوط بن جانا کہ ہم تو مانتے ہیں، تو کچھ بھی بول ہم مانتے ہیں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیا ہے کا مطلب ہے، ختم، آگے بات کرنا نہیں۔ وَلْيَنْتَهِ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور ہم کو کیسا معلوم پڑا؟ رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، پھر علماء کے ذریعے سے، تو ہم کو معلوم پڑا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ ایسا کیسا مانتے ہیں؟ مانتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں ماننا ہے تیری مرضی، میں مانوں گا، میری چوائس ہے، یہ میری چوائس ہے، میں مانوں گا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہ آخری حد ہے، میرے کو کچھ بھی معلوم نہیں تو میں ایسا کروں گا۔ علم جتنا بڑھے گا، کائنات کا علم بڑھے گا، تو پھر آدمی آرگیومنٹس وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے، جیسا ابن عباس کے قول میں ہے۔ ابن عباس کے سامنے بھی کسی نے اس طرح کا شبہ پیش کیا، کہا کہ میرے دل میں بہت وسوسے آتے، بہت خیالات آتے، کون بچا ہوا ہے اس سے؟ اور پھر انہوں نے آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلا ہے، آخری ہے۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی جس سے مطلب اللہ پہلا ہے، اپنے آپ کچھ نہیں بن سکتا ہے، سب سے پہلے اللہ تھا اور ہمیشہ سے تھا۔ وہ پہلا ایسا ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے انسان کو دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان اس لیول کا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کرنا؟ میں آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، کوئی لائے نہ لائے میں لاتا ہوں ایمان۔
تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو مزید بات انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. بہت اہم چیز ہے اس کے لیے. موجودہ دور میں جو پڑھے لکھے دور میں بہت سارے پڑھے لکھے حضرات ایتھیزم کو اپنے لیے ایک عزت کی چیز سمجھتے, بہت سائنٹیفک ہے. سب سے بیوقوف عقیدہ یہ ہے, ایڈیوٹک ہے. ایتھیزم کوئی بنیاد نہیں. اس سے بیوقوف چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں کہ انسان اللہ کی وجود کا انکار کرے, کریٹر کو نہیں مانے. وہ ٹاٹا باٹا اور نائکی اور اس کے سب کے بنانے والے مانتا, کائنات کا بنانے والا نہیں مانتا. اس سے زیادہ بیوقوف اور کون ہوگا؟ تو یہ پڑھا لکھا عقیدہ نہیں ہے, یہ ان پڑھ عقیدہ ہے. یہ پڑھی لکھی جہالت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی جہالت نہیں ہو سکتی کہ جو کریٹر کو نہیں مانے. اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے, کائنات خود بتاتی ہے, اور آنے والی ریسرچ خود اللہ کے وجود کو اور زیادہ بتائے گی. کسی درس میں ہم تفصیل سے اسی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ کے وجود کی دلیلیں کیا ہیں. جتنا انسان سائنس پڑھتا ہے واقعی کھلے ذہن سے وہ اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. جیسے کئی سائنسدانوں نے یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب اپنے آپ بناؤ, اس کا بنانے والا ہے. کون ہے؟ وہ نبی بتاتے ہم کو, سائنسدان نہیں. کتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کون ہے پھر؟ وہ نبی بتاتے ہیں. سائنٹسٹ کے پاس وہی نہیں آتی. وہی کس کے پاس آتی ہے؟ انبیاء کے پاس. تو اتنا امپورٹنٹ جواب ہم کو کون دیتا ہے؟ نبی اور رسول. تو اس علم کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے اور علم حاصل کرنے والا بنائیں, اور شیطان کے فتنوں سے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت کرے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.